قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، توجہ میری طرف توجہ، دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا، دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، آپ بھی ایک دن منہ موڑیں گے کہ نہیں؟ جو موڑیں گے وہ بولیں، ایک جملے پہ غور کریں، کتاب و سنت کے موتی آپ کو انشاءاللہ اللہ تم سے دوں گا، وقت بڑا کم ہے۔ دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا، وہ بیوی جو تیرے گھر میں تیرا حرم ہے، تیرے نکاح میں ہے، شریک حیات ہے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد اس سے بھی تیرا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، نہ کرے صبر کرے، یہ رشتے ختم۔ دنیا فانی سے جو موڑ گیا،
برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ دیا، فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا۔ اگلا جملہ بڑا وزنی ہے، بہت پہاڑ سے بھی وزنی۔ فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا، اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے۔ فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا، اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے حمد و ثنا، جس سونے رب نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنا کے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنایا ہے۔ اللہ اتنی نوازشیں کر دی ہیں بن مانگے، ایک نوازش مانگتے ہیں وہ بھی کر دے، ہمیں بھی جنت کا مہمان کر دے، جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے انہیں بھی جنت کا مہمان کر دے۔ حمد و ثنا کے بعد حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک محبتوں بھرا، برکتوں بھرا، عصمتوں بھرا، رحمتوں بھرا، نعمتوں بھرا، پیارا پیارا، میٹھا میٹھا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب گرامی، میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پر گزارش کرنی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ بحثیت مرد، بحثیت عورت، توجہ، بحثیت مرد، بحثیت عورت، ہمیں کس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے؟ بحثیت مرد، بحثیت بحثیت مرد اور بحثیت عورت۔ مرد بھی سنے، عورتیں بھی سنے، خواتین بھی سنے۔ ایک خاتون کو وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ دادی ہے، وہ نانی ہے، وہ پوتی ہے، وہ نواسی ہے۔ بحثیت عورت ایک عورت کو
رشتے مختلف ہیں، ماں بہن بیٹی بیوی. مسلمان کس طرح ہونا چاہیے؟ اور بحیثیت مرد وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، دادا ہے، نانا ہے. بحیثیت مرد ہمیں کس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے؟ دعا کیجئے جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح کا ہمیں مسلمان ہونا چاہیے. دل سے آمین کریں. ہائے میرے اللہ، اللہ لفظ جو اللہ ہے، اس لفظ اللہ میں بڑی عظمت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، اور اتنی خوبیاں ہیں لفظ اللہ میں جن خوبیوں کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اب جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول جس طرح ہمیں سکھاتا ہے، اللہ چاہتا ہے اللہ کا رسول جس طرح ہمیں سکھاتا ہے اس طرح ہمیں بازار میں، دکان میں، گھر میں، غمیوں میں، شادیوں میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، تجارت میں، عبادت میں، جس طرح رب چاہتا ہے، نبی سکھاتا ہے، اس طرح کے ہم بازار میں بھی، گھر میں بھی، دکان میں بھی، تجارت میں بھی، عبادت میں بھی، غمیوں میں بھی، خوشیوں میں بن گئے. تو تم سورۃ النحل 14واں سپارہ، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 30، تو ہم اس آیت کے حقدار بن جائیں گے، مصداق بن جائیں گے. یہ پیغام جو صحابہ کے لیے تھا تو یہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہو. کوشش کر رہا ہوں لفظ بہ لفظ سمجھاؤں. آپ ایک تو لیٹ بڑے آتے ہیں، خطیب وہ ہو کہ جس کے آنے سے پہلے اللہ کی کبریائی کی قسم حال کھل ہو. کبھی ملتان چل میرے پاس، اب تجھے انشاءاللہ اس کتاب اتارنے والے رب کی قسم ہے تجھے حال میں بیٹھنے کی خطبے سے پہلے جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. جس طرح رب چاہتا ہے، نبی سکھاتا ہے، ویسے بنو. پھر ہم اس آیت کے کیا بن جائیں گے؟ حق. آیت کیا ہے؟ فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. ترجمہ کیا ہے؟ اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی اس طرح گزار گئے جس طرح رب چاہتا تھا، نبی نے سکھایا تھا. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پرہیزگاری میں، تقوی میں، خوف خدا میں، خدا ترسی میں، اللہ اللہ کر کے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا.
جب بھی اللہ والوں سے سوال کیا جائے گا، تقوی والوں سے، پرہیزگاروں سے، ولیوں سے، نیک لوگوں سے، نیک مردوں سے، نیک عورتوں سے، نیک خامد سے، نیک بیوی سے، نیک بہن سے، نیک بھائی سے، نیک باپ سے، نیک ماں سے، نیک بیٹے سے، نیک بیٹی سے جب بھی سوال کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے، سونے رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا عزتیں عطا کی، تمہیں کیا عطا کیا، وہ جس حال میں ہوں گے وہ کہیں گے قالوا خیرا۔ اس سے بڑی قسمت کیا، اللہ نے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اور پھر نمازی بنایا۔ رب چاہتا ہے نمازی بن کے زندگی گزار، نہیں پڑھتا تو نے رب کی چاہت پوری نہیں کی۔ جو رب کی چاہت پوری نہیں کرے گا پھر اس کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوں۔ دور آ رہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی گفتگو سننے کی بجائے ٹھوس خالص قرآن سنیں گے اور مصطفیٰ کا فرمان سنیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑھ کے اور خزانہ ہر بندہ توجہ کرے۔ اللہ پاک نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نمازی بنایا، اس سے بڑھ کے اور کیا، سونے رب نے مجھے غیرت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بے غیرت نہیں بنایا۔ عورت ہے تو وہ کہتی ہے اس سے بڑھ کے کیا، میں اچھے گھر میں پیدا ہوئی، اچھا خاوند ملا، اچھی بیٹی ملی، اچھا بیٹا ملا، اچھا ماں باپ ملا، اچھے رشتہ دار ملے، اس سے بڑھ کے کیا کہ اللہ نے مجھے غیرت دی ہے۔ خوشی ہے میں پردہ کرتی ہوں، ولیمہ کسی کا ہے، شادی کسی کی ہے، ماحول جیسا بھی ہے، لیکن کوئی میری برادری کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کی ماں نے فلاں کی بہن کو، فلاں کی بیوی کو ہم نے شادی میں یا کسی جگہ دیکھا ہے، نہیں، اسے صرف دیکھ سکتا ہے تو میرا خامن دیکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فرمائشی در سے شروع کر دیں۔ سائیں وہ بھی اشعار پڑھنے ہیں جو دوسرا جناب جوہر ٹون پڑھے سے، صحیح وہ بھی پڑھنے ہیں جو تم نے جناب ماڈل ٹون میں پڑھے تھے، صحیح وہ بھی شعر و شاعری کر دینا جو وہ تم نے چنگی مرصدوں میں پڑھے تھے۔ کبھی کسی نے قرآن کی فرمائش کی؟ ایمان سے جلسے ہوں گے، پرچیاں آئیں، وہ سنو جی، وہ سنو، وہ سنو، صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ کبھی کسی نے کہا جی قرآن کے وہ عید بھی پڑھ دو جڑی تسی ملتان پڑھی سی؟ قیامت کی نشانی ہے، قرآن کو پیچھے رکھ دیا۔ فرمائشیں، او میری ماں، او میری بہن، او میری بیٹی، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح مسلمان عورت ہونا چاہیے۔ میری ماں، بہن، بیٹی، توجہ کر، گرین ٹاؤن کی رہنے والی، لاہور کی رہنے والی، آج پتہ چل جائے اس آیت مبارکہ سورہ نحل کی 30 نمبر آیت 14واں سپارہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا بھی ذکر کیا ہے، چاہے میں قرآن کے نزول کے 1400 سال بعد لاہور میں پیدا ہوئی، مگر قرآن نے پہلے بتا دیا تھا لاہور میں ایک عورت پیدا ہوگی جو پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک با پردہ ہوگی، با حیا ہوگی، با وقار ہوگی۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ با پردہ ہوگی، با حیا ہوگی، با وقار۔ ماما پڑھنا انتظام ہے کہ نہیں؟ کیسی عجیب بات ہے، بی بی نکلے مسجد سے، حجرے سے، جمعہ پڑھ کے اس کا منہ کھلا ہو،
لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی عجیب بات ہے. مرد نکلے مسجد سے نماز پڑھ کے جمعہ پڑھ کے اور اس کا چہرہ بغیر داڑھی کے ہو. راستے نہیں ہو رہے جی اور چپ کر گئے. ہو مسلمان آئے مسجد میں جمعہ میں پڑھے 50 سال ہو گئے. مزہ تو نہ آیا قرآن نہ سنانے کا نہ سننے کا. مزہ تو تب تھا عورت قرآن سنے پردہ کر کے نکلے. مرد بھی قرآن سنے تو چہرے کا پردہ داڑھی سے کر کے نکلے. اب جن کی داڑیاں ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور جن کی نہیں وہ کہہ رہے ہیں. ملتان سے آنے والے مہمان موضوع چینج کر فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ اللہ فرماتے ہیں میں جو آخرت میں انعام دوں گا وہ میں آخرت میں نیکیوں کا صلہ دوں گا جو آخرت میں نیکیوں کی جزا دوں گا. توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں والا نعمت دار المتقین. آخرت میں نعمتیں آخرت میں خوبیاں آخرت کے جو عیش و عشرت ہے متقین لوگوں کے لیے. مسلمان مرد مسلمان عورت نیک مرد نیک عورت کے لیے حضرات توجہ کرنا. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون كذلك يجزي الله المتقين. جنت دوں گا جنت میں باغات ہیں نہریں ہیں عیش ہے عشرت ہے سکون ہے. جنت میں خوشی ہے جوانی ہے نعمتیں ہیں. یہ سب کچھ ہے ملے گا مگر ان کو جنہوں نے رب کو راضی کیا جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے. مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ ہے. توجہ کیجئے مدینہ طیبہ ہے. میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے مدینے والوں میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو. میرا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو پہنچا دو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأت صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها تدخل من ای ابواب الجنة شاءت یوم القیامة. سنو مرکز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں آنے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے دوستوں بزرگوں امام الانبیاء رحمت دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت چاہے مزدور کی بیٹی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے امیر کی بیوی ہے غریب کی بیوی ہے پڑھے لکھے کی ماں ہے ان پڑھ کی ماں ہے کوئی عورت کوئی بڑے قد والی کوئی درمیانے قد والی کوئی چھوٹے قد والی کوئی عورت ہے کوئی سفید رنگت والی کوئی سانولی رنگت والی کوئی کالی رنگت والی کوئی عورت ہے. ایک عورت جس کے پاس سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے ایک عورت
توجہ کانچ کی چوڑیوں کو بھی ترس گئی، غربت نے پکڑ لیا، تندرستی نے پکڑ لیا۔ ایما امرأۃ، کوئی بھی ایسی عورت صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے گی، نمازیں بھی اس طرح جس طرح میرے محبوب نے سکھائی ہیں۔ لفظ یاد رکھنا، زندگی اس طرح گزارو جس طرح رب چاہتا ہے، نبی سکھاتی، نمازیں پڑھی جس طرح میرے محبوب نے سکھائی ہیں۔ فرمایا وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی بیٹی بہن ماں، اللہ اکبر توجہ کرنا، وطاعت بالہا، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی، اپنے خاوند کا ساتھ دینے والی، اپنے خاوند سے وفاداری کرنے والی، اپنے خاوند کی مدد کرنے والی، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی۔ خاوند موجود ہے تو عزت ہے، خاوند موجود نہیں تب بھی عزت ہے۔ خاوند کو اپنے سر کا تاج ماننے والی ہے عورت، ہے عورت، مگر بحیثیت مسلمان اسے کس طرح کا مسلمان عورت ہونا چاہیے؟ اپنے خاوند کو سر کا تاج بنانے والی، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی، اپنے خاوند سے وفا کرنے والی، اپنے خاوند کے دکھ بانٹنے والی، اپنے خاوند کا ساتھ دینے والی، اپنے خاوند کے سامنے نہ بولنے والی، اپنے خاوند کے ساتھ تکرار نہ کرنے والی، اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرنے والی، اپنے خاوند کو ستانے نہ والی، اپنے خاوند کو تکلیف نہ دینے والی، اپنے خاوند کا دل نہ دکھانے والی، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی۔ ایسا خاوند جب بھی دیکھے بیوی کو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اپنی بیوی کو جب بھی دیکھے سکون مل جائے۔ فرما بردار بیوی، فرما بردار بیوی، طاعت گزار بیوی، ساتھ دینے والی بیوی، مدد کرنے والی بیوی۔ اللہ اکبر وحسنت فرجہا۔ حضرات توجہ میری طرف کیجئے، امام الانبیاء نے فرمایا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ عزت 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 توجہ کرنا، ایک عورت اس کے پاؤں کا ناخن بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی عزت ہے، ایک عورت اس کی آنکھیں بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے کان بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے سر کا بال بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے جسم کے کپڑے بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے جسم کا برقع بھی عزت ہے، ایک عورت اس کے جسم کا ایک ایک حصہ عزت ہے، ایک عورت پاؤں کی تلیوں سے لے کر سر کی چوٹی تک عزت عزت ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی کسی شادی میں گئی ہے، عزت کی حفاظت کر رہی ہے، کسی فوتگی میں گئی ہے، عزت کی حفاظت کر رہی ہے، ماں ہے عزت کی حفاظت کر رہی ہے، بہن ہے عزت کی حفاظت کر رہی ہے، بیٹی ہے عزت کی حفاظت کر رہی ہے، بیوی ہے عزت کی حفاظت کر رہی ہے، دادی نانی ہے عزت کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے پاک رسول نے فرمایا تدخلوا من ای ابواب الجنہ۔ کل قیامت کا دن آئے گا، ایسی بیوی مل جائے عزت کیا کر، ایسی ماں مل جائے عزت کیا کر، ایسی بہن مل جائے عزت کیا کر، ایسی بیوی مل جائے عزت کیا کر، بہن مل جائے، بیٹی مل جائے، دعا مانگا کر اللہ ایسی عزت والی بیٹی دے، عزت والی ماں دے، عزت والی بہن دے، عصمت والی بیوی دے۔ فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، جنت کے جس دروازے سے جی چاہے میرا رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے جی چاہے گا جنت میں چلی جائے گی۔ اور ایسے جوڑے عباسیت مرد
بحیثیت مرد ایک کس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے، جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے، رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر کا مدینہ ہے، میرے پاک رسول کا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ عبد الرحمن الفروخ ایک سپاہی ہے، وقت کے حاکم نے اعلان کر دیا کہ مدینے والوں جہاد کی تیاری کرو، اسلام خطرے میں، کفر اکٹھا ہو چکا ہے، مسلمانوں جمع ہو جاؤ، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے غلبے کے لیے ایک جھنڈے تلے آ جاؤ، اور فلاں تاریخ کو فلاں علاقے کے لیے ایک جہادی دستہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اس جہادی دستے میں حضرت عبد الرحمن الفروخ کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی۔ توجہ میری طرف کرنا، حضرت عبد الرحمن الفروخ کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ یہ سپاہی ہے، عام سپاہی ہے، عام مجاہد ہے، یا نہیں؟ عام سپاہی ہے، عام مجاہد ہے۔ جس رات کو نکلنا تھا، جس رات کی آخری رات تھی، صبح فجر پڑھ کے نکلنا تھا، رات عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا، اس گھر میں تو ہے یا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، میں بھی سفر پہ جا رہا ہوں، یہ 1000 اشرفی ہے، اور خیال رکھنا اس 1000 اشرفی کا میں حساب لوں گا، اگر میں زندہ واپس آ گیا حساب لوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا شہادت کا رتبہ پا لیا تو جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کروں گا۔ اور میں جا رہا ہوں، وہ قرآن پہ عصمت پہ قربان دوں، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آواز نہیں آیا تمہارا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور میں جا رہا ہوں، اے میری بیوی، اس گھر میں اور تو اور کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، کتنے سال لگ جائیں، کتنا عرصہ ہو جائے، قید ہو جاؤں یا شہید کر دیا جاؤں، تیرے پیٹ کے اندر میری امانت ہے، تو امید کے ساتھ ہے، یہ میرے رب کو پتا کہ میں اپنے اس بچے کا منہ دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، یہ میرے اللہ کی مرضی، یہ میرے رب العالمین کو علم ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ بیٹی دے دے، اچھا نام رکھنا، میری بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت سکھا، غریب ٹاؤن کی میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے دوستوں بزرگوں جوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہ تو رب کا واسطہ زندگیاں اس طرح گزارو جس طرح رب چاہتا ہے، نبی سکھاتا ہے۔ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے، بیٹا ہو اس کا اچھا نام رکھنا، اگر میری اولاد کی تربیت صحیح نہ کی دنیا میں نہ مل سکا تو قیامت کے دن میں پوچھوں گا
یہ 1000 اشرفی دینار اور یہ میری امانت تیرے پیٹ میں اللہ حافظ عبد الرحمن الفاروق رحمہ اللہ چلے گئے اللہ اکبر توجہ میری طرف کرنا مسلمانوں چلا گیا لڑتے لڑتے کہیں فتح ہوئی اور کہیں قید ہو گیا کہیں چھوٹ گیا پھر جہادی دستے میں پھر لڑتے لڑتے کہیں فتح ہوئی کہیں قیدی بن گیا یعنی زندگی اس مجاہد نے اپنے رب کے نام کر دی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ آج بھی اسلام خطرے میں آج کشمیر خطرے میں آج فلسطین خطرے میں آج افغان خطرے میں اے میرے مولا کفر نے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے مگر مولا تیرا اکاؤنٹ تو کھلا ہے میرے افغانیوں کو بھوک سے بچا لے اللہ میرے مجاہدوں کو بھوک سے بچا لے اللہ میرے کشمیریوں کی مدد فرما اللہ فلسطین آمین کی آواز نہیں آ رہا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ مظلوموں کی مدد فرما اللہ دکھی انسانیت کی مدد فرما اللہ اکبر میدان جہاد میں چلا گیا 20-25 سال گزر گئے 25 سال گزر گئے واپس نہ آیا 25 سال بعد جب مدینے واپس آیا مدینے کا نقشہ بدلا ہوا ہے گلی بازاروں کے نقشے بدلے ہوئے اپنے گھر کا راستہ ہی بھول گیا میرا گھر کدھر ہے آج سے 25 سال پہلے تیرا گرین ٹاؤن کس نقشے میں تھا اور آج کیا گلی بازار بن گئے کہنے لگا چلو رات مسجد نبوی میں گزارتا ہوں فجر ہوگی تو نمازیوں سے پوچھوں گا ایک عبد الرحمن بزرگ سپاہی تھا اس کا گھر کون سا ہے شاید کوئی بتا دے اور لوگوں 25 سال کا عرصہ پتہ نہیں بیوی زندہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں کوئی اللہ نے بیٹی بیٹا بھی دیا کہ نہیں وہ ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جن کی زندگیاں گزرتی ہیں تو اللہ کے توکل بھروسے پہ توجہ میری طرف کرنا رات مسجد میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور جو ادھر مسجد نبوی کا نظارہ تہجد کا وقت ہوا دروازے کھل گئے خوبصورت چہرے والا آیا زلفیں لمبی لمبی سفید رنگت گوری رنگت اونچا قد چوڑی چھاتی شلوار چادر آدھی بنگلی پہ جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے تاریخی موضوع یاد کر لے گرین ٹاؤن والوں یہ موضوع انشاءاللہ تجھے ہمیشہ کھڑکتا رہے گا تیرے دل میں موضوع جس طرح رب چاہتا ہے نبی زندگی اس طرح گزار آیا ہے نماز پڑھنی شروع کر دی اذان ہو گئی ہے اب فجر کی اذان کا وقت ہوا لوگ آنا شروع ہو گئے مصلی پہ نماز کا وقت ہوا مصلی پہ وہی نوجوان چڑھ گیا لمبی لمبی زلفیں کالی زلفیں چوڑی چھاتی اونچا قد چادر شلوار آدھی پنڈلی پہ داڑھی چہرے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصلی پہ چڑھ گیا نماز پڑھانا شروع کر دے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھ رہے لوگ دھاڑے مار کے مسجد میں رو رہے نماز میں. مجھے عربی نہیں آتی، تو نے قرآن کا ترجمہ نہ سیکھا. تیرے مرکز خالد بن ولید میں رمضان المبارک میں تفسیر بھی ہوئی، تو نے پھر بھی قرآن کو ٹائم نہ دیا. تیرے محلے پوچھے میں ترجمہ پڑھایا گیا، تو نے پھر بھی قرآن کو ٹائم نہ دیا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، توجہ کر. موضوع کیا ہے؟ جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے. زندگی اس طرح گزار. رو رہا ہے، نماز پڑھی، نماز کے بعد درس قرآن ہوا. نماز بھی اعلیٰ پڑھی، درس قرآن بھی اعلیٰ دیا. نماز بھی سونی پڑھی، درس قرآن بھی سونا دیا. نماز پڑھانے کے بعد، درس قرآن پڑھانے کے بعد لوگ دیوانہ وار حضرت شیخ کو ملنے کے لیے سلام کرنے لگے، کوئی مسئلہ پوچھ لگے. یہ ایک کونے میں بیٹھا روئی گیا، آنسو بہائی گیا، کہنے لگا یارو یہ بیتے کسے ماں نے جمع آئے. اللہ ساری اولادہ میں بنا دے ہوئے. اللہ کی قسم میں کسے میرے دی آمین کم کر جاتی ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے. اللہ چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے پروفیسر بنے، چاہے انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، مگر اللہ انہیں دیندار ضرور بنانا. اللہ اکبر. توجہ میری طرف. رو رہا ہے، یہ بھی کسی ماں نے جنائے، اس کا بھی قسمت والا باپ ہے، قسمت والی ماں ہے، عظمت والی ماں ہے. واہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا بچہ، کتنا سونا بچہ، کتنا سونا قرآن پڑھتا ہے، کتنا سونا درس قرآن دیتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں اصلاح معاشرے پہ کرتا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. روئی گیا تو کہنے لگا ایک بابا، او بزرگوں روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا یار کتنا سونا امام ہے، کتنی سونی نماز پڑھی، کتنے سونے مسئلے بتائے، اور کتنی سونی مسجد میں نماز پڑھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. قسمت والی ماں نے جنا. ایک بزرگ جو اسی مدینے میں رہتا تھا، وہ بھی بابا، کہنے لگا تجھے پتہ نہیں لگتا تو کوئی مسافر ہے؟ ہاں میں مسافر ہوں. آج سے 20-25 سال پہلے ادھر ایک عبد الرحمن الفروخ سپاہی تھا، وہ جہاد پہ چلا گیا. میرے رب العالمین نے اس کا تقوی، اس کا خلوص اور میدان جہاد میں دعائیں قبول فرما دی. یہ اسی کا بیٹا ہے، پتہ نہیں وہ شہید ہو گیا یا زندہ میں نہیں پتا. پھر مسجد نبوی میں دھاڑے مار کے رونے لگا، سجدے میں گر گیا. اللہ تیرا میرے اوپر اتنا فضل. یہ امام ربیہ رحمت اللہ علیہ، امام ربیہ بہت بڑا محدث، بہت بڑے محدثین کا استاد، بہت بڑا جلیل القدر اللہ کا ولی، مسجد نبوی کا امام، خطیب مسجد نبوی کا مدرس. اللہ اکبر. توجہ کرنا، اللہ اکبر. توجہ کرنا. اب رونے لگا، کہنے لگا اچھا امام ربیہ اللہ تیرا شکریہ، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. اب یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا، کہتا ہے امام صاحب کا گھر کدھر ہے. ذہن میں یہ تھا میرا گھر پوچھوں گا، لوگ پوچھیں کہ بابا کون ہے. جب پتر دے گھر جاواں گا تو سمجھو بابے نو گھر مل جائے گا. اللہ ہوا. اللہ تجھے کوٹھی بنگلہ دے نا، جب تو نام لکھتا ہے نا، اپنے نام سے پہلے بابے کا نام لکھ دیا کر. وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ زندہ ہے تو اللہ سلامت رکھے، نہیں زندہ تو رحمت اللہ علیہ لکھ دیا کر، نام ضرور لکھ دیا کر. آج تو جس گدی پہ، جس پوسٹ پہ، جس بلڈنگ میں، جس کوچے پہ، جس بنگلے پہ، جس عہدے پہ، جس پوسٹ پہ، جس جگہ تو ہے، کہ تیرے
امام صاحب کا گھر کدھر ہے؟ کہ لگنی فلاں گلی مڑ کے فلاں گلی ادھر ادھر مڑ کے فلاں جگہ گھر ہے. گھر پہنچ گیا, دروازے پہ دستک دی. بڑا عجیب منظر ہے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے امام صاحب آئے. بابا عبد الرحمن قدم اندر رکھنے لگا. امام صاحب فرماتے ہیں بابا جی بے شک تسی بزرگ ہو, بے شک میری ماں بھی بزرگ ہے, مگر زندگی اس طرح گزارو جس طرح رب چاہتا ہے, نبی سکھاتا ہے. جس طرح رب نبی بند کمرے میں ہے تو یاد رکھا کر, کھلے بازار میں ہے تو یاد رکھا کر. آج کاری جمیل اجمل گورایا ملتان سے آیا بڑے عرصے کے بعد, یاد رکھا کر زندگی اس طرح گزار, اللہ کی قسم ہے دنیا سے جائے گا تو ہنسے گا دنیا روئے گی. کلیوں کو میں سینے کا لہو لے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد. ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. توجہ ہے بابا جی قدم بار رکھو کر, پتہ کون ہے؟ اندر ایک مسلمان ماں بیٹھی ہوئی ہے, اندر میری خیرت مند ماں بیٹھی ہوئی ہے, اندر میری خیرت مند باوقار با کردار میری ماں, ماں میری ماں. قسمت والا بیٹا جو کہے کہ میری عظمت والی ماں, خیرت مند ماں, میری با پردہ ماں, اس ماں کا کیا بنے گا جو ماں بھی ساتھ بیٹھی ہے, بیٹیاں بھی فلم دیکھ رہی ہیں, ماں بھی ہنس رہی ہے. زندگی اس طرح گزار جس طرح رب چاہتا ہے, نبی سکھاتا ہے. اللہ اللہ. مدینہ طیبہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عطا جی جی عبداللہ تجھے آج عورت نہ دکھاؤں, اللہ اوری کا امرأۃ من اہل الجنہ, آج جنتی عورت نہ دکھاؤں, دکھاؤ دکھاؤ جلدی کرو. وہ عورت هذه المرأة السوداء, یہ سانولے رنگ کی عورت جا رہی ہے, یہ جنتی ہے. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے جس کا چہرہ والضحیٰ کا ہے, وہ کہہ رہا ہے جس کی چھاتی علم نشرح لک صدرک کی ہے, وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے جو نہیں بولتا, اللہ کی مرضی سے, اس کو محمد رسول اللہ کہتا ہے. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس ہے, اور میری ماں بہنوں بیٹیوں توجہ کرو, میری عادت ہے میں خطبے میں تقریر میں جس طرح مردوں کے لیے موضوع لے کے آتا, اس طرح عورتوں کے لیے بھی موضوع بنا کے آتا. مرنا تو سب نے ہے, اور سوال و جواب بھی سب کے ہونے ہیں, اور جنت جہنم بھی آگے ہے. دعا کرو اللہ جہنم سے بچا, جنت نصیب فرما دے. ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئی, سانولے رنگ کی عورت ہے, غریب مائی ہے, کہنے لگی آقا مرگی کا دورہ پڑتا ہے, دعا کر دو اللہ شفا عطا فرما دے. مدنی کریم فرماتے ہیں اللہ والی میں دعا کر دوں, میری دعا اللہ رد نہیں کرتا, تجھے شفا مل جائے گی, مگر ایک سودا کر اللہ سے, تجارت کر. حکم کیجئے آقا, فرمایا تو دعا نہ کروا, بیماری پہ صبر کر,
میں ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تجھے داخل کروں گا. کہنے لگی آقا بات ہو گئی، سودا پکا. آپ ضامن فرمایا میں ضامن. چلی گئی، واپس پڑ گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آکے کہنے لگی آقا سودا پکا، تجارت پکی، میں صبر کروں گی مرگی کے دورے پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جن کو پڑھتے انہیں شفا دے، تمام بیماروں کو شفا دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگی آقا توجہ ہے، مرکز خالد بن ولید میں آنے والوں تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا آواز سنائی دے رہی کہ نہیں دے رہی. کہنے لگی آقا صبر کرو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اسی کو پتہ ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے. آقا میں تجارت سے نہیں پھری، واپس اس لیے آئی ہوں، ایک گزارش ہے. مدنی کریم فرماتے ہیں بولو بولو اللہ والیو بولو، کیا گزارش ہے؟ آقا اتنی تو دعا کر دو جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں غیرت مند عورتوں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. تیری مہندی کی رات پہ جوان بچیاں بے پرد دوپٹے گلے میں، جس کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کسی نے، مہندی کی رات آ کے دیکھ لو، ولیمے میں دیکھ لو، نکاح پہ دیکھ لو، سڑک پہ کھڑی ہے رکشے کی انتظار میں یا خامد کی انتظار میں، یا لیڈیز کے کیمپ سے نکلی خامد گاڑی لینے گیا کھڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان عورت ہے؟ آج میری ماں بہن بیٹی غیرت کا تحفہ لے کے جاؤ. اللہ کی قسم ہے ایک پردے والی نعمت لے کے جاؤ، رب کائنات کی دنیا کی ساری نعمتیں نصیب کر دے گا. آقا پرد ہو جاتی ہوں، اتنی تو دعا کر دو، صبر کروں گی تکلیف مگر بے پرد نہ ہو. آواز آ رہی ہے تمہیں کہ نہیں آ رہی؟ آقا میں بے پرد، جو مجبور ہو اسے پتہ نہ ہو، نیند میں ہو یا بے ہوشی میں ہو، اس کے تو اعمال نامے کو اللہ فرشتوں کو بھی کہہ دیتا ہے رک جاؤ، یہ نیند میں ہے، یہ بے ہوشی میں ہے، اس کا مواخذہ نہیں بے ہوشی میں. لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مرکز و مسجد میں آنے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ مدینہ طیبہ میں رہتی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہا جاتا ہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے. یہ قرآن اس نے پڑھا ہے، اس نے مدینے میں تربیت لی ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے اور یہ کہتی ہے آقا میں وہ مسلمان غیرت مند عورت ہوں، میں وہ مسلمان غیرت مند عورت ہوں، میں بے ہوش ہو کے بھی باپردہ رہنا چاہتی ہوں. زندگی ویسے گزار میری ماں میری بہن بیٹی جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں زندگی ویسے گزارو جس طرح رب چاہتا ہے نبی سکھاتا ہے. میں اگر ہاتھ کھڑے کروں میرے سماعت کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، میں بھی ہوں، میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، میں بھی مجھے بھی نہیں پتا، آپ بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کھڑا کر سکتا. زندگی گزار کے دکھانے والوں نے دکھائی ہے، جو ہاتھ میں کھڑا کر سکتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے عمر کہتے ہیں، اسے عثمان کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. گزارنے والوں نے گزار کے دکھائی. آپ کوشش کرو گے، اپنے چہروں کا پردہ کرو گے،
مردوں کے عورت کرے گی، عورت پردہ کرے گی برقعے سے، کپڑے سے، چادر سے، دوپٹے سے، عورت پردہ کرے گی، لیکن مرد پردہ کرے گا داڑھی سے۔ کرو گے؟ یہ گھر گئے، بات ختم کروں، 1:30 بج چکا ہے۔ بابا جی قدم باہر رکھو، اندر میری غیرت مند ماں بیٹھی ہے۔ اب بابا جی فرمانے لگے بیٹا ہٹ جا، تیری ماں اگر غیرت مند ہے میں بھی غیرت مند ہوں۔ بابا جی آج کیا ہو گیا؟ میرے گھر آج تک کسی نے اس طرح کی جرت نہیں کی، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، آج تک میرے ساتھ کسی نے زبردستی اس طرح نہیں کی، آپ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہنے لگا بابا بیٹا اگر رشتہ معلوم ہو جائے پھر تو میری عزت کرے گا، ہٹ جا میرا گھر ہے مجھے اندر آنے دے۔ کہنے لگا بابا نہیں، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا۔ اندر باپر دابا حیا آپ کو پتہ نہیں، میرا بابا اس مدینے میں کوئی نہیں، میرے بابے کو کتنا عرصہ ہو گیا جہاد پہ گیا، میں نے آج تک اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور آج تک میں نے اپنی ماں کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ گواہیاں کون دلوا رہا ہے؟ بول بول گواہیاں کون دلوا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ 14واں سپارہ سورہ النحل آیت مبارکہ نمبر 3 توجہ کر، فرمایا میں رب العالمین نے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا۔ باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا سن کے آیا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں میرا باپ ہے۔ 25 سال بعد پردے میں بیٹھی ہوئی، اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی بیوی نے اپنے خامد کی آواز سنی۔ کتنے سال بعد اللہ جو مسلمان قید میں رہا کر، باعزت بیویاں گھروں میں بیٹھی ہیں، باعزت بیٹیاں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ اللہ باعزت بہنیں بھائیوں کو دیکھ دیا۔ اللہ مسلمان جو قید ہے کفر کی جیل میں، کہیں بھی اللہ انہیں رہا فرما۔ ماں کہنے لگی ہے ربیہ تو مدینے والوں کے لیے استاد محترم ہے، امام صاحب ہے، قاری صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، عمر ربیہ ہٹ جا تیری جنت ہے، ہٹ جا تیری جنت ہے، ہٹ جا۔ ابا کون ہے؟ ورنہ یہ تیری جنت ہے، تیرا باپ ہے، میرے سر کا تاج اندر گئے۔ ربیہ سینے سے لپٹ گئے، اللہ اکبر، کمرے میں چلے گئے، بیوی نے اپنے خامد کو بٹھایا، ہاتھ اٹھوائے، کہنے لگی جناب پہلے حساب کتاب لوگے جو آپ جاتے وقت کہہ گئے تھے، یا پہلے ناشتہ کرو؟ کہنے لگا جو خامد کی غیر موجودگی میں بھی عزت کرے، عزت کی حفاظت کرے، غیرت سے جیے، تقوی کے ساتھ جیے، اللہ پاک ان کے حساب کتاب مصطفیٰ کی مسجد کے مصلی پہ دکھا دے۔ میں دیکھ کے آیا میرا بیٹا، اللہ کہنے لگی بات ختم ہو رہی توجہ، کہنے لگی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اللہ نے سفر قبول کر لیا ہے، آپ عظیم سفر پہ گئے، جہاد پہ گئے۔ کہنے لگی تمہیں مبارک۔ باپ بھی کہنے لگا، امام ربیہ کا باپ عبدالرحمن الفروخ، کہ اے میری گھر والی تجھے بھی مبارک ہو، مگر یہ بتا کہاں پڑھایا؟ کہنے لگی پیدا ہوا نام ربیہ رکھا، پیدا ہوا میں نے مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے کے لیے داخل کر دیا۔ بڑے بڑے سکول تھے، بڑے بڑے کالج، لیکن سب سے بڑا کالج یونیورسٹی میرے نبی کی مسجد میں اور لوگوں مدینہ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا، قرآن پڑھا۔
خود جاتا تھا. پتہ میں کیا کرتی تھی جو سننے کی بات ہے. وہ کریم ٹاؤن میں رہنے والی میری ماں بہن بیٹی, لاہور والی میری ماں بہن بیٹی, توجہ کر, یہ امام ربیہ کی ماں کہنے لگی, ہائے ہائے سبحان اللہ, کہنے لگی میں ربیہ کو دروازے سے باہر نکال دی, ناشتہ کرا کے, اچھے کپڑے پہنا کے, یہ مدینہ یونیورسٹی مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے جاتا تھا. میں سو نہیں جایا کرتی تھی کہ بیٹا ابھی سکول سے کب آئے گا میں آرام کر لوں. مجھے قسم نہ پیدا کرنے والے کی وضو کر کے میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. فانی سے جو منہ موڑ گیا, برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا. فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا, اور کھوجے ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے. اللہ ہم سب کا مل کر آنا بیٹھنا خطبہ سننا قبول فرمائے. پیچھے لوگ کافی دیر سے کھڑے ہیں, ان کو جگہ شاید نہیں ملی, دوست آگے آگے ہو جائیں تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو. ان کو دوسرے خطبے کا ثواب تو مل جائے نا. یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ بھائی ذرا ٹھہر, یہ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں, خطبہ کھڑے ہو کے نہیں سننا چاہیے. بیٹھ.